تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ابھی بدایوں میں ایک نہایت بدہ اور نہایت گندا واقعہ رونما ہوا، جس نے ہمارے ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو شرمسار کیا۔ ہم اس کی نندا کرتے ہیں، اور ہم ہی کیا، جو ہمارے ملک کے غیر مسلم محبت اور ایکتا پر وشواس رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس نازیبا حرکت کی نندا کی۔ لیکن میں تمام تر لوگوں کی باتوں کو سن کر، مجھے ایک شخص ہے جس کا نام ہے چندر شیکھر آزاد، جو کہ غیر مسلم ہے، جب میں نے اس کا اسٹیٹمنٹ سنا تو مجھے اس کی بات بہت پیاری لگی۔ اس نے ہم مسلمانوں پر تانا دیتے ہوئے ایک بات کہی کہ ایک شخص 3 لوگوں کو مار رہا ہے، دبلا پتلا ایک شخص 3 لوگ کو مار رہا ہے، اور وہ بے یار و مددگار کی طرح مار کھا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، تب ہم دنیا سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نہیں ڈرتے، بلکہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہم سے ڈرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں۔ جب آپ اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف پیدا کر لیں گے اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو جان لیں گے، تب آپ دنیا سے نہیں ڈریں گے، بلکہ دنیا والے آپ سے ڈریں گے۔ پہلی چیز۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے کے بعد اپنے مال سے ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری سے سبدوش ہو گئے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر آپ کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کن ہاتھوں میں جا رہا ہے، مستحق کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور تمام خلفائے راشدین کے دور میں یہ دستور عمل قائم تھا کہ مسجد نبوی میں ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، اس رجسٹر میں تمام مساکین، بیواؤں کے اور تمام ضرورت مندوں کے باقاعدہ نام اور ان کی ولدیت لکھی ہوتی تھی کہ کون مستحق ہے زکوٰۃ کا۔ آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے مسجدوں میں ایک آدمی رسید لے کر پہنچ جاتا ہے، اور آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ، اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھیں۔ جہاں زکوٰۃ دینا آپ کا ایک دینی فریضہ ہے، وہاں پر یہ بھی آپ کا ایک دینی فریضہ ہے کہ آپ کا پیسہ مستحق کے پاس جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ میں یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے علم کے مطابق یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مستحقین کے پاس پہنچا دے تو انشاءاللہ تعالی، اللہ اس کے رسول کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم مسلم کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ آج الحمدللہ قوم مسلم کے پاس اللہ نے اتنی دولتوں اور عزتوں سے نوازا ہے کہ ہم کسی کے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ ہم اس رمضان المبارک میں ایک کام یہ بھی کریں کہ سب سے پہلے ہم یہ جانکاری کریں کہ ہمارا پیسہ اور ہماری رقم کن ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے خاندان والوں میں دیکھیں کون مستحق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خاندان کے لوگ غریب ہیں، خاندان کے لوگ محتاج ہیں، اور ہم غیروں میں پیسہ بانٹتے گھوم رہے ہیں۔ نہ مدرسے کو پہلا پیسہ دیں آپ، نہ مسجد کو، تو پہلے آپ کا حق آپ کے رشتہ داروں پر ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا، پہلے آپ اس کو زکوٰۃ دیں، پھر اپنے محلے والوں کو زکوٰۃ دیں، اس کے بعد جو دینی ضروریات ہیں اس پہ زکوٰۃ دیں۔ تو جہاں یہ تمام تر چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، وہی اللہ رب العزت کا خوف رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج اللہ کا خوف اور دین کی جذبات اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے آگے ہم کو رسوا اور ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔